اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں اور 112 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اتنے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف خوشخبری اور مبارکبادی ہے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے انتائبون، پہلے تو توبہ کر لو، عابدون، پہلے توبہ کرو پھر میری عبادت کرو۔ یعنی توبہ تو کرتے نہیں اور عبادت کرنا تو گیا مطلب یہ ہوگا کہ نیکی کر اور سمندر میں ڈال۔ 2 روپے کی آمدنی ہے اور 4 روپے کا خرچ ہے تو میرے بھیا رقم کہاں سے جمع ہوگی؟ قرض کا ڈیمانڈ بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت آئے گی، یا تو خودکشی کرنی پڑے گی یا وطن کو چھوڑنا۔ تو پہلے توبہ کرو، انتائبون العابدون، پہلے توبہ کرو پھر میری عبادت کرو، حامدون، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری حمد کرو، میری ثنا کرو، میری تعریف کرو، سائحون، رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھو، راکعون ساجدون، اور رکوع اور سجدے بھی کرو، یعنی نماز بھی پڑھو، آمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، پھر بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، والحافظون لحدود اللہ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں کی پابندی کرو، وبشر المؤمنین، بس ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ تو اب پہلا الفاظ جو ہے انتائبون، پہلے توبہ کر لو۔ کہے سے توبہ کریں؟ کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے، ریا سے، نفاق سے، حسد سے، کینہ سے، برائیوں سے، جگار سے، چوری سے، شراب سے، زنا سے، ہر برائی سے توبہ کر لو۔ التائبون، پہلے توبہ کرو، اور توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ قرآن کریم کے 2 پارے میں سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع میں 208 نمبر کی آیت پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، سوال ایمان والوں سے ہے بھیا، اللہ کا سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں، کوئی گروہ بندی سے سوال نہیں، کوئی ملک والوں سے سوال نہیں، سوال اللہ کا ایمان والوں سے۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم دین کے دائرے میں پورے آ جاؤ۔ نماز پڑھتے ہو تو روزے نہیں رکھتے، روزہ رکھتے ہو تو نماز نہیں پڑھتے، نماز روزہ کرتے ہو داڑھی نہیں رکھتے ہو، داڑھی رکھتے ہو تو سینما دیکھتے ہو۔ یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا، دین کے دائرے میں پورے آ جاؤ اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ ان کے کہنے پر نہ چلو، ان کے ایک طرف نہ کرو۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اللہ نے فرما دیا، اور ہم آج ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ دیوبند بریلیوں کو بریلی دیوبندوں کو، سنی سیاہوں کو سیاہ سنیوں کو، اہل حدیث اہل تقلید کو اہل تقلید اہل حدیثوں کو، ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کریم اللہ کا فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن۔
اور اس کے لیے دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ۔ مشکا شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 112 حدیث نمبر 173 173 سنتوں کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مزارہ کی جلد پہلی صفحہ نمبر 83 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے نا، بکری کو اٹھا جانے والا بھیڑیا، اس طرح یہ شیطان جو ہے ایمان کا بھیڑیا ہے، ایمان کو لے جانے والا بھیڑیا۔ جو بکری ریوڑ سے باہر رہے گی، جب شام کو ریوڑ لاتے ہیں گھر بکری والے تو ان کا ایک احاطہ ہوتا ہے جس میں بکریوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اب جو کوئی احاطے سے باہر بکری رہ جائے گی ان کو بھیڑیا لے جائے گا، یا ریوڑ کے کنارے کنارے چلے گی ان کو بھی بھیڑیا لے جائے گا، لیکن جو بیچ میں ہوگی ان کو بھیڑیا نہیں لے پائے گا۔ سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ، کنارے کنارے بھی نہ چلو، ہو سکتا ہے کہ تم کو وہ کھا جائے ایمان، وہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے ایمان کو کہیں کھانا جیسے رہتے، تم کنارے کنارے بھی نہ چلو بلکہ بالکل بیچ کے دائرے میں آ جاؤ۔ بیچ کا دائرہ کیسا ہوتا ہے سنیے۔ ایک بادشاہ ہے، مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس انمول موتی ہے اور وہ موتی وہ چھپانا چاہتا ہے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ظالموں سے، وہ چھپانا چاہتا ہے۔ تو اس نے 4 قلعے بنائے، 4 قلعے، ایک سونے کا قلعہ بنایا، اس کے اوپر ایک چاندی کا قلعہ بنایا، اس کے اوپر ایک تانبے کا قلعہ بنایا، اس کے اوپر ایک مٹی کا قلعہ بنایا، اور 4 قلعوں کے بیچ میں اس نے ہیرے اور موتی جو انمول تھے وہ رکھ دیے۔ اب اگر کوئی چور آئے گا تو سب سے پہلے اس کو مٹی کا قلعہ توڑنا پڑے گا، وہ جب ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد تانبے کا قلعہ توڑنا پڑے گا، وہ قلعہ ٹوٹ جائے گا تو پھر چاندی کا قلعہ توڑنا پڑے گا، وہ قلعہ ٹوٹ جائے گا پھر سونے کا قلعہ توڑنا پڑے گا۔ اگر سونے کا قلعہ بھی ٹوٹ گیا تو ایمانداری سے بتاؤ چور کو چوری کرنے میں کوئی دقت پیش آئے گی؟ ایمانداری سے بتاؤ جی، نہیں آئے گی نا، نہیں آئے گی۔ تو ہمارے ایمان پر 4 چیزوں کا قلعہ اللہ اور اس کے محفوظ نے بنایا ہے، یعنی جو ہمارے پر فرض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ایک دوسروں کے حقوق ہیں، جو فرض ہمارے پر ہیں وہ سونے کا قلعہ ہے ہمارے ایمان کے اوپر، اور جو ہمارے پر واجبات ہیں وہ ہے چاندی کا قلعہ، اور جو ہمارے پر سنت موقدہ ہیں وہ ہے تانبے کا قلعہ، اور جو سنت غیر موقدہ ہیں وہ ہے مٹی کا قلعہ۔ اب سب سے پہلے شیطان مستحبات کو چھڑواتا ہے کہ یہ چھوڑ دے، اس میں تو کوئی گناہ نہیں، چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد سنت موقدہ کو چھڑوانا چاہتا ہے، جب وہ بھی چھوٹ گیا ہمارا، وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد واجبات چھڑواتا ہے، وہ بھی چھوٹ گیا، اور اس کے بعد جب فرض نماز بھی چھوٹ گیا، روزہ بھی چھوٹ گیا، حج بھی چھوٹ گیا، زکات بھی چھوٹ گئی، تو اب ایمانداری سے بتاؤ ایمان کے سلامت کے لیے کون سا قلعہ باقی رہ گیا شیطان کے لیے؟ بتائیے، توڑ دیے سب اس نے۔ اب کوئی ایمان کی سلامتی کا ذمہ دار نہ رہا، اور اب ہمارے سارے قلعے شیطان نے توڑ دیے۔ ایک قلعے میں 2 اینٹ باقی ہیں، یعنی سونے کا قلعہ ٹوٹ چکا، چاندی کا ٹوٹ چکا، مٹی کا ٹوٹ چکا، تانبے کے قلعے میں صرف 2 اینٹیں باقی ہیں۔ ساری روئے زمین پر دنیا عالم میں صرف 3 سنتیں زندہ ہیں، باقی ساری سنتوں اور دین کا ہم نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، اور چیز چوک کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں جی۔ وہ گیا، صرف ایک نکاح پڑھانا ہمارے پاس رہ گیا بس۔ اب دین اے ایمان والو، دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ، شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفہیم القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 572 پر ایک عبارت بہت اچھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے دہریت کا ہونا سکھاتا ہے، یعنی کفر، شرک اور دہریت کی طرف دعوت دیتا ہے۔
अगर उसमें वो कामयाब न हुआ तो उसके बाद खुदा या खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई औलिया अल्लाह उससे अदावत और बुग़्ज़ उसके दिल में पैदा करवा देता है। अगर उसमें भी कामयाब न हुआ तो किसी बिद्दत की तरफ मायल करवा देगा कि ये कर तो तेरी नामवरी हो जाए। अगर इसमें भी कामयाब न हुआ तो छोटे छोटे गुनाह की तरफ उसको उस्काएगा कि ये तो कर ले, ये कोई खास बड़े गुनाह नहीं है। अगर यही हो जाए छोटे छोटे तब भी आगे चलकर एक अंबार से हो जाए। और उसमें भी अगर दाई हक नहीं फंसता है तो फिर उसको कहता है कि तेरे पास जो ये पैगाम है तू अपने तक ही रख, इसको फैलाने की कोशिश न कर। तू अमल कर, तुझे कौन मना करता है, तू कर, मगर फैलाने की कोशिश न कर। अगर इसमें भी कामयाब न हुआ और दाई हक ने हक दीन का ऐलान करता रहा तो उसके ऊपर शैतान और जिन और इंसान जितने भी शैतान से ताल्लुक रखने वाले हैं वो सारे के सारे उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, उन पर गालियों की बौछार पड़ती है, उनके लांग तांग के बारिश पड़ते हैं, उनकी बगावत के शोले और बादल खड़े हो जाते हैं। जब चारों तरफ से हंगामा हो जाता है और हंगामा पैदा करवा कर फिर शैतान उस दाई हक के पास आता है और कहता है कि ये सब सुन लेना और बर्दाश्त कर लेना, ये तो अकल से बाहर की बात है, तुम भी मैदान में आ, तुम भी उनको जवाब दे जी। लेकिन दाई हक अगर उसको जवाब भी नहीं देता और अपने काम ही काम किए जाता है तो ऐसे दाई हक के पास शैतान भी अपने हथियारों को डाल देता है, फिर डाल देता है, फिर उसका बस नहीं चलता कि अब सारे हथियार बेकार।